अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाज़रीन, आज मार्केट की बात करें तो आज के दिन थोड़ा सा हम कह सकते हैं करेक्टिव मोड मार्केट के अंदर देखा गया। ट्रेडिंग सेशन अब सेकंड दिखाई दे रहा है। कल के दिन एक अच्छी चेंज मार्केट पे देखी गई थी। 45,000 का लेवल इंटैक्ट था, आज भी है 45,000 का लेवल, बट हम कह सकते हैं कि 45,500 साइकोलॉजिकल बैरियर लूज किया है मार्केट ने। इट मीन्स कि अब मार्केट के अंदर जो नेक्स्ट 3 डेज हैं उनके अंदर देखना है कि सर्कमस्टांसेस क्या होते हैं। साथ साथ हम ये कह सकते हैं कि इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेशन कल के दिन देखी गई थी, लेकिन आज के दिन पूरे दिन की एक्टिविटी को अगर विटनेस किया जाए तो जस्ट एक डाउनवर्ड ट्रेंड देखा गया है। कोई भी अपवर्ड डायरेक्शन या बाइंग नहीं देखी गई अर्ली इन द मॉर्निंग से अब तक की जो एक जब क्लोजर के टाइम तक हम देखें तो इट मीन्स कि यहाँ पे एक ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं, जो कि इन्वेस्टर्स तमाम जो न्यू इन्वेस्टर्स भी आ रहे हैं और जो डे ट्रेडर्स भी हैं, दे आर फॉलोइंग द ट्रेंड्स। सो आज हम बात करेंगे, साथ साथ इकोनॉमी के हवाले से बात करें तो कुछ न्यूज़ हैं जिसका इम्पैक्ट पॉजिटिव आ सकता है और आएगा। साथ साथ SIFC के हवाले से भी बात करेंगे। SIFC के अंदर बड़ी गुड न्यूज़ आ रही हैं और एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी है। फर्स्ट सेगमेंट देखते हैं, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करेंगे SIFC के हवाले से कि उसके अंदर कुछ कहा यह जा रहा है सऊदी अरब की जानिब से और दूसरे कंट्रीज़ की जानिब से कुछ अच्छी जो इन्वेस्टमेंट है उसके आने की एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई हैं। $25 बिलियन से अबव की जो एक अमाउंट है उसकी एक्सपेक्टेशंस हैं। इट मीन्स कि यहाँ पर एक अच्छी चेंज आ सकती है पाकिस्तान के अंदर। जो ये चैलेंजिंग टाइम्स हैं, जो इशूज़ हैं, या फिर जो एक डेली बेसिस पे हम देख रहे हैं चीज़ों को, अनमैच्ड चीज़ों को, तो वो भी सेटल डाउन हो सकता है। साथ साथ हम डॉलर के हवाले से बात करेंगे। डॉलर की जो अब हम देख रहे हैं थोड़ा सा करेंसीज मार्केट के हवाले से कुछ क्रैक डाउन्स होना शुरू हुए हैं और कल से लेके आज तक एक डॉलर के अंदर गिरावट देखी गई है। जो ओपन मार्केट के अंदर 335 का हो रहा था वो अब 324 का भी अवेलेबल है। इट मीन्स कि यहाँ पे और अवेलेबिलिटी उसकी अब है, मगर इतना ज़्यादा कोई जो एक केओस मचा हुआ था वो नहीं है। सो आज हम ये डिटेल डिस्कस करेंगे। फॉरेन इन्वेस्टमेंट के हवाले से बात करेंगे। साथ साथ फैसिलिटेशन ऑफ बिजनेसेस इन पाकिस्तान, इसकी ग्रोथ कितनी ज़्यादा दिखाई दे रही है, ये भी आज डिस्कस करेंगे। वी हैव वेरी एक्सक्लूसिव पैनल। खुशामदीद कहते हैं, हमें ज्वाइन किया है सैयद खालिद फातमी साहब ने। आप सीनियर एनालिस्ट हैं, उनको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ मौजूद हैं सैयद आमिर सज्जाद साहब, आप बिजनेसमैन भी हैं और एनालिस्ट भी हैं, उनको भी खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। चलिए जी, फातमी साहब से प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। फातमी साहब, व्हाट डू यू थिंक कि कल से क्रैकडाउन भी हो रहा है, थोड़ा सा मनी मार्केट में भी चेंजेस आ गए हैं, फोकस अगर ओवरऑल इकोनॉमी पे देखें तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक्साइटमेंट स्टार्ट हो चुकी है। एक अंदर ही अंदर कुछ मीटिंग्स, कुछ बातें हो रही हैं, लेकिन अभी तक कोई मंजर आम पे नहीं आया। बट वी हैव एन आइडिया कि आने वाले दिनों में कोई ना कोई ऐसी न्यूज़ है जिसकी वजह से ये चैलेंजिंग टाइम फिनिश हो जाएंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम, बहुत अच्छी बात की आपने। उसकी शायद एक वजह यह है कि बहुत मायूसी के बाद और जो बिजली और पेट्रोल के हवाले से जो महंगाई, उसके बाद जो लोग सड़कों पे आना शुरू हुए, उसके बाद आर्मी चीफ़ ने ख़ुद ये फ़ैसला किया कि वो बिज़नेस के जो लोग हैं उनसे मुलाकात करेंगे। उन्होंने मुलाकात भी की, तकरीबन 40 से 60 कराची में और इससे कम या ज़्यादा लाहौर में। उन्होंने 2-3 एश्योरेंस दिलवाया जिसमें उन्होंने ये बात की गारंटी की कि हम आपको पूरे यकीन के साथ कहते हैं कि जो कुछ है ये इस वक्त, तो चूँकि IMF की वजह से हम फंसे हुए हैं, लेकिन देर या सवेर हम IMF से भी जान छोड़ देंगे आपकी। और दूसरी बात, उन्होंने खुशखबरी दी कि सऊदी अरब से मेरी खुद क्रॉन प्रिंस से बात हुई है। उन्होंने 20 से 25 और 25 से ज़्यादा अरबी डॉलर इन्वेस्टमेंट की बात की, तो ये अच्छी खबर है। उसमें बल्कि उन्होंने एक जुमला ये भी कहा जो मुझे नहीं पता क्यों कहा, लेकिन कहा, उन्होंने कहा कि हम खुद गारंटी कर रहे हैं आपको, GHQ गारंटी कर रहा। तो इसके मतलब शायद वो ज़्यादा यकीन दिलाना चाहते थे उन लोगों को। तो ये चीज़ तो बहुत अच्छी, अल्लाह करे हो जाए। और अगर हम इसको पॉजिटिव देखें तो हमें खुश होना चाहिए कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन मैं बहरहाल नहीं देखता पॉजिटिव इसको, क्योंकि हमारे जो इकानमी के हालात हैं, देखिए पूरी दुनिया चलती हालात पे आपके यहाँ जो दस्तरखान है उसी को देख के लोग मेहमान आते हैं ना। तो वो जो पाकिस्तान में जब तक आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी उस वक्त तक बहुत मुश्किल है कि इन्वेस्टमेंट आए। सऊदी अरब करेगा, उसकी वजह यह है कि हमारे उससे बहुत बिरादराना ताल्लुक़ात, लेकिन वो भी बहुत रुक रुक के करेगा, इतनी आसानी से नहीं करेगा जब तक कि आप एश्योरेंस नहीं देंगे, क्योंकि आपको पता है कि अमेरिकन भी पीछे पड़े हैं और वेस्टर्न पावर्स भी पीछे पड़ी हैं कि आप मामला तय करें। अच्छा, तो हमें तो देखिए इस वक्त आर्मी चीफ़ की बात बहुत पॉजिटिव है, बहुत अच्छी, और मेरा ख्याल है बिजनेसमैन खुश भी हुए होंगे।
ڈالر پہ بھی 1-2 دن میں ذرا سا فرق پڑا، لیکن یہ بھی نہیں فرق پڑے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے، 2 باتیں انہوں نے بہت اہم کی ہیں کہ ایران سے جو ڈیزل آ رہا اور کراچی بک رہا یہ ہم روک دیں گے، اور دوسری بات انہوں نے کہا جو ڈالر افغانستان جا رہا وہ ہم روک دیں گے۔ یہ وہ ہے، اگر سچ میں روک دیں گے تو فرق پڑ جائے گا، لیکن سوال یہ کہ اس میں، اس پورے کھیل میں ہم آپ شامل نہیں ہیں، عوام نہیں ہے۔ یعنی دیکھیں ہو کیا رہا ہے، جو لوگ بھگت رہے ہیں اس وقت ڈیزل کے حوالے، پیٹرول کے حوالے سے جو لوگ بھگت رہے ہیں اس وقت، چینی 200 کے اوپر چلی گئی، امیجن کریں آپ، عام آدمی خیر چینی چلیے نہ کھائے کوئی حرج، لیکن ٹرانسپورٹیشن، غلہ یعنی راشن اور گیہوں، یہ جو بنیادی ضرورت ہے وہ بھی لوگوں کو میسر نہیں۔ تو عام، میں بار بار پہلے بھی کئی پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ پہلے جب آپ نچلے لیول پہ گراس پہ اگا دیتے ہیں پھر آپ درخت کی بات، ہم بار بار درختوں کی بات کر رہے ہیں کہ ہم سایہ دار درخت پرووائڈ کریں گے اور کریں گے، مجھے یہ بھی یقین ہے، لیکن سوال یہ جو نیچے لیول پہ گھاس پھوس ہے اس کو تو خشک نہ ہونے دینا۔ عوام کی وہی پوزیشن ہے اس وقت، عوام بہت زیادہ مایوس ہے۔ اسے کاش آرمی چیف صاحب یہ بھی کہتے کہ ہم فی الحال جو ہے، اور میں سمجھ رہا ہوں آئی ایم ایف کی وجہ سے، کیونکہ وزیر اعظم نے بھی کہا کہ ہم کریں کیا، ہمارے ہاتھ، بلکہ انہوں نے تو بہت سچائی سے کہا ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ بندھے ہونے کے باوجود اگر آپ ریلیف عوام کو نہیں دیں گے تو عوام میں یہ بے چینی بڑھتی جائے گی۔ انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے میں کہہ سکتا ہوں کہ بلکہ وزیر اعظم نے تو اس سے بھی زیادہ کہا کہ 50 سے 70 ارب تک انویسٹمنٹ آئے گی، یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ وہ ہے جو 5 سال 10 سال کے پروگرام ہیں۔ اس لوگ بالکل ایسا ہی جیسے لوگ ابھی اب بھوکے مر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں آپ فکر نہ کریں نیکسٹ ویک ہم پورا راشن کا آپ کو ٹرک بھجوا دیں گے، اس وقت نہیں رہیں۔ میں بار بار یہی کہتا ہوں جو منسٹری، بلکہ شمشاد اختر صاحبہ نے بھی بڑی بات کی کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم، بلکہ انہوں نے تو یہاں تک غصے میں یا مزاح میں کہہ دیا کہ مجھے معلوم ہوتا تو میں بنتی ہی نہیں وزیر۔ اب بہت سچائی سے، ایمانداری سے کی، کیونکہ ان کی پوری زندگی بڑی نیٹ اینڈ کلین گزری اسٹیٹ بینک اور دوسرے اداروں کے حوالے سے۔ میرا صرف ایک سب سے سوال ہے جو اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ اس وقت جو آدمی یہاں 15 اور 20 ہزار کمانے والے کی میجورٹی ہے پاکستان میں، اسے بھی چھوڑ دیے، میں کہہ رہا ہوں جس کی 40 ہزار تنخواہ، جو بہت اچھے علاقوں میں 50 ہزار جس کی تنخواہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، 50 ہزار میں آپ بتا دیجئے کہ اگر 2 بچوں کو وہ اسکول بھیج رہا ہے، بیوی کے ساتھ رہ رہا اور ماں باپ ساتھ رہ رہے ہیں، تو وہ کیسے افورڈ کرے گا؟ اس کے لیے ابھی تک انٹرم گورنمنٹ کوئی پروگرام نہیں دے پا رہی، یہ ہے۔ چلیں جی عامر صاحب، اب آپ اس انالیٹیکل ویو کو تھوڑا سا اور وائڈن کیجئے، لیکن ایک چیز یہ بھی بتائیے کہ کچھ چیزیں جو میکرو لیول پہ کرنے کی ہوتی ہیں ان کی بات کی جا رہی ہے، اگر مائکروز کے اندر گھس جائیں گے یا مائکروز کی باتیں کریں گے تو پھر آگے اور چیزوں کی یا بڑی انویسٹمنٹ کی باتیں کیسے ہوں گی؟ اگر ہم چھوٹی چھوٹی مائنر چیزوں کو ابھی سے ہینڈل کر کے اسی میں الجھ جائیں گے، تو پلیز ذرا اس کو وائڈن کریں اور اس کے اوپر بھی روشنی ڈالیں۔ جی، اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جیسے ایف ڈی آئی کی بات کر رہے ہیں ہم، ایس آئی ایف سی کی بات کر رہے ہیں، ایف ڈی آئی جو ہے اس کو اگر اس کا ہم فگر دیکھیں تو اس وقت لاسٹ 7 منتھ میں 44% ڈاؤن ہے، اور اس کے ساتھ ہم دیکھیں ایس آئی ایف سی، تو پہلے میں لوگوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ایس آئی ایف سی اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل، اچھا اس کے اندر اب کر کیا رہے ہیں کہ دے آر پلاننگ ٹو اٹریکٹ $70 بلین فارن انویسٹمنٹ، اور وہ ہے 3 سے 5 سال کے اوپر مشتمل ایک پلان، اور اس کا اگر ہم پورا پوٹینشیل دیکھیں کہ کتنے پیسے آ سکتے ہیں، پاکستان میں کتنا کام ہو سکتا ہے، تو وہ ہے $5 سے $6 ٹریلین۔ جی، اس کا ایک اور ایگزامپل یہ بھی ہے کہ 700 بلین ورتھ آف ریکو ڈک گولڈ اور کاپر ریزرو آپ کے جو مائننگ اینڈ منرلز کے حوالے سے، ہاں، تو اس میں بھی کافی کام جو ہے وہ ہو سکتا ہے، اور اس کے ساتھ اس کے اندر ایسی جو چیزیں فوکس کرنے کی ضرورت ہے جس کے اندر، اس کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ انجینئرنگ گڈز ہیں، مائنز اینڈ منرلز ہیں، لو کاربن ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز ہیں، الیکٹرانکس ہیں، کیمیکلز ہیں، فارماسیوٹیکلز ہیں، ایگریکلچر ہے، فائنینشیل سروسز ہیں، لاجسٹک اینڈ ٹرانسپورٹیشن، ٹورزم، یس، آئی ٹی کے اندر تو بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اور آئی ٹی میں ہم پہلے ہی کافی پیچھے ہیں باقی لوگوں سے اگر ہم اپنا کمپیریزن کریں۔ جیسے ہم نے کافی پروگرام سے اپنے ڈسکس بھی کیا کہ انڈیا کا جو آئی ٹی کا جو ایکسپورٹ ہے وہ چلا گیا $265 بلین سے، جو سعودی عرب کی جو آئل کی جو ایکسپورٹ ہے اس سے کہیں زیادہ وہ آگے نکل چکا ہے۔ تو آئی ٹی ایک ایسی چیز ہے جس میں آپ کو مائنڈز کی ضرورت ہے،
टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, ट्रेनिंग की ज़रूरत है, एजुकेशन की ज़रूरत है और यूथ और यंगस्टर्स की ज़रूरत है। और यूथ बिल्कुल उनकी यूथ की ज़रूरत है और उनको सही रास्ते पे डालने की ज़रूरत है। जहाँ तक इसकी बात है कि लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान से लोग बाहर चले गए और जा रहे हैं, तो एक तरीके से इसको आप दूसरे एंगल से देखें तो ये अच्छा भी है। अगर आपका 1 करोड़ पाकिस्तानी बाहर चला जाता है तो आप सोचें कि वहाँ से कितनी रेमिटेंस आएगी, रेमिटेंस कहाँ पहुँच जाएगी। तो उस तरीके से देखा जाए तो सही है। और जाहिर सी बात है जितने भी लोग बाहर जा रहे हैं वो सारे वेल एजुकेटेड हैं, कोई ना कोई टेक्निकल फील्ड में महारत उनकी है, इसीलिए उनको बाहर की इमिग्रेशन दी जा रही है। अच्छा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में यहाँ पे आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान की इसमें बहुत कुछ अच्छी पॉलिसीज़ हैं जिसके अंदर 100% ओनरशिप पाकिस्तान जो है देता है एफडीआई के अंदर। अगर कोई भी प्रोग्राम में आते हैं जिसमें हेल्थ के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स के अंदर जो है, एजुकेशन के अंदर, आप देखें कि एजुकेशन कितनी वाइड फील्ड है, उसके अंदर पाकिस्तान जो है 100% ओनरशिप देता है। और वो ये आपको नहीं कहता कि आप किसी और के साथ यहाँ पे पार्टनरशिप करें। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की जो एवरेज है 1997 से 2023 तक, दैट इज़ 156.15 मिलियन डॉलर्स। तो ये है। और इसके साथ अगर हम ये देखें कि हमारा सबसे बड़ा की प्लेयर कौन है एफडीआई के अंदर, तो वो है चाइना। और उसकी वजह है सी पैक, क्योंकि सी पैक में उनकी बेतहाशा इन्वेस्टमेंट्स हैं। और अगर हम पिछले 2 साल को उठा के देखें तो यूएस ने 1.5 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में की है। और अगर थोड़ा से नंबर वाइज हम देखें टॉप 4 के अंदर, तो चाइना आता है नंबर 1 पे एफडीआई में, यूके आता है नंबर 2 पे, यूएसए आता है नंबर 3 पे और नंबर 4 पे है हांगकांग। ये है पाकिस्तान के अंदर जी, पाकिस्तान के अंदर जी। लेकिन हम थोड़ा सा अपनी आइज़ रखते हैं गल्फ़ कंट्रीज़ के ऊपर, थोड़ा सा फ्रेंडली कंट्रीज़ की तरफ जाते हैं और उधर की तरफ देखते हैं कि वहाँ से इन्वेस्टमेंट आ रही है। क्योंकि अब SIFC का जो पॉइंट ऑफ व्यू है या इस पोटेंशियल का जो हम अप्रॉक्सीमेटली एक तखमीना लगा रहे हैं वो यही है कि अब सऊदी अरब से जो भी इन्वेस्टमेंट आती है, चाहे वो रेकोडिक या माइनिंग मिनरल्स के अंदर आती है या फिर गवादर के अंदर आती है इन द रिफाइनरी, या फिर ये SIFC के और प्रोजेक्ट्स में आती है। सो वी आर गेटिंग आवर सेल्व्स के हम थोड़ा सा इसकी तरफ देखें और इसको जो है वो इनपुट डालें। बिल्कुल। और इसके पहले इसके बारे में इनको काफ़ी पहले से भी सोचने की ज़रूरत थी। देखें, ये सारी चीज़ें जो हैं रिलेटेड हैं डायरेक्टली टू स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्री। अगर आपकी कंट्री के अंदर चीज़ें सही हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो और लॉन्ग टर्म हो, ऐसी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं चाहिए कि 3-4 साल पे वो मुश्तमिल हो और उसके बाद फिर एक इंस्टेबिलिटी आ जाए। तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए स्टेबिलिटी चाहिए, एक प्लान चाहिए जो कि आप कम से कम 10 साल एक दुनिया को दिखाएं ताकि उनको श्योरिटी हो। अब सीधी सी बात है, देखें ना कि आप हैं, अगर मैं हूं या कोई भी है, अगर हम किसी से कोई इन्वेस्टमेंट मांगते हैं कहीं इन्वेस्ट करने के लिए, तो दूसरा आदमी ये तो सोचेगा ना हम वापस कहाँ से करेंगे, या हम वापस कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते, हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं। अगर वो ये देखेंगे कि इनके यहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है और भी काफ़ी फैक्टर्स हैं, तो वो ये देखते हैं कि हमारी इन्वेस्टमेंट जो है फंस जाएगी, हम यहाँ क्यों लगाएं, फिर कहीं और हम लगा यहाँ लें। क्यों लगाएं, क्योंकि आपके पास वेरियस ऑप्शंस हैं। और पाकिस्तान की खुशकिस्मती मैं ये कहूँगा कि ये है कि ये जैसे अगर जियो पॉलिटिकली भी देखें, हर लिहाज से देखें, स्ट्रेटजिकली भी देखें, इसकी जो लोकेशन है दुनिया के अंदर, वो एक ख़ास जगह अल्लाह ताला ने उसको एक मुकाम दिया हम्म। पाकिस्तान को, और उसकी एक बहुत ही ज़बरदस्त एक जो है उसकी की पोजीशन है। इसके साथ आपने अगर आगे बढ़ना है ना, तो सबसे पहले ये एक रूल है जो इनको पाकिस्तान को फॉलो करना ही पड़ेगा। सबसे पहले आप दोस्ती करते हैं अपने नेबर्स से। आपके खित्ते में जब अमन होना शुरू हो जाता है तो ऑटोमेटिकली पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी आती है और चीज़ें बेहतर होनी शुरू हो जाती हैं। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अपने नेबर्स के साथ जो है अच्छे रिलेशनशिप रखना बहुत ज़रूरी है। राइट। मैं फातमी साहब से पूछूंगी। फातमी साहब, एक तो SIFC का पोटेंशियल बहुत वाजे है और कोशिशें यही की जा रही हैं कि मैक्रोज लेवल पर, यानी कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट किया जाए।
چاہے آپ ایگریکلچر کی بات کریں یا دوسری چیزوں کی بات کریں، آپ کیا سمجھتے ہیں SIFC کے تھرو جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں فیوچر میں، یا جو ایک اپروکسیمیٹ انہوں نے ویژن بتایا ہے، اتنے ہم فائدہ ہو سکتا ہے، اتنا پروفٹ پاکستان کو ہو سکتا ہے، تو دس از دی میجر اسٹیپ جو کہ اب لے لیا گیا ہے، اب آنے والے دنوں کے لیے یہ ویژن سیٹ کر لیا گیا ہے؟ یہ میں سمجھتا ہوں بہت اچھا قدم ہے جو چیز اچھی ہے وہ اچھی ہے، اس کو اگر ہم نے صحیح امپلیمنٹ کیا، لیکن اس کے لیے دیکھیے کئی چیزیں ہیں، آپ کو انوائرمنٹ پیدا کر، بیٹر ایجوکیشن، ریسرچ اینڈ پلاننگ، پولیٹیکل اسٹیبلٹی، اسٹرانگ اکانومی، یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو اپنے گھر میں کرنی پڑیں گی ٹو برنگ فارن انویسٹمنٹ۔ ایک بات، جو ادارہ ہے یہ ادارہ 1981-82 میں یورپ امریکہ میں انٹروڈیوس ہو چکا ہے، اور یہاں انہوں نے بہت بر وقت کیا ہے۔ اس میں جو سب سے اہم چیز جو ابھی سجاد صاحب نے کہا وہ یہ ہے کہ 100% آنرشپ آپ دے رہے ہیں، جو آدمی باہر سے انویسٹ کر رہا ہے ایک قسم سے اس کی چیزیں سیکیور ہے، یعنی اگر وہ اپنا کام کر رہا ہے تو یہ محفوظ ہے کہ اس میں سے پاکستانی یا پاکستان کی حکومت یا کوئی حصے دار نہیں، تو یہ بہت بڑی علامت۔ اس سے بھی جو زیادہ ایک اور اہم چیز ہے وہ ہے جو پاکستان نے کہا ہے ون ونڈو سولوشن، یعنی سنگل انٹری سولوشن کہہ لیں، وہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ جب باہر سے لوگ آتے ہیں اور بہت سارے خاص کے انڈر ڈیولپ کنٹریز کی جو ہرڈلز ہیں سرکاری، وہ بعض وقت ان کو متنفر کر دیتی ہیں یا اریٹیٹ کر دیتی ہیں۔ یہ انہوں نے ایشورنس دیا ہے، اللہ کرے اس پہ کامیاب عمل کر سکیں، کہ جو لوگ بھی انویسٹ کریں گے ان کو A to Z کسی قسم کے ہرڈل نہیں ہونے دیا جائے گا، تو یہ بڑی چیز ہے۔ تیسری بات جو آپ نے کہی، گلف بالکل صحیح ہے، لیکن ہمارا چین کے بعد بہت تیزی سے جاپان کی انویسٹمنٹ بہت زیادہ بڑھ رہی پاکستان میں، خاص کے ایگریکلچر میں۔ اب ساؤتھ کوریا بھی آ گیا ہے، سوئٹزرلینڈ بھی آ گیا، اور انگلینڈ بھی آ گیا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو دیکھیں جو دوست ہیں وہ تو دوست ہیں، چائنا دوست ہے، سعودی دوست ہے، گلف، لیکن جو دوست جو وہ پرانے دوست جن کو یہ خدشہ ہے کہ آہستہ آہستہ کشتی اس طرف نہ مڑ جائے، وہ دوبارہ ادھر، یعنی US زور لگا رہا، برٹین نے کافی ٹھیک ٹھاک انویسٹمنٹ کا اعلان کر دیا کیا کر رہا ہے، جاپان بہت، کیونکہ اب وہ جو ویسٹرن لابی ہے وہ یہ کہہ رہی کہ ایسا نہ ہو کہ بالکل ایک طرف ہو جائیں، تو آپ کے لیے بہت اچھی اپورچونٹی، اگر آپ کی پلاننگ اچھی ہو، ایگزیکیوشن اچھی ہو، آپ کے پاس ریسرچ کے لوگ ہوں، تو وہ ان کو کنونس کر سکتے ہیں۔ اور بالکل اسی طرح جیسے دنیا کے دوسرے ممالک فائدہ ہے، میں اس وقت مثال دے سکتا ہوں، حالانکہ یہاں نہیں دیتے، انڈیا کی، کہ ایک ہی وقت میں وہ رشیا سے بھی کر رہا ہے، چائنا سے بھی کر رہا ہے، امریکہ سے بھی کر رہا ہے، یہ اس کی کامیابی۔ ہمیں اپنے ڈپلومیٹک ریلیشنز کو اکنامک ریلیشنز کے اندر یہ کنورٹ ابھی کرنا جو ہوگا۔ مسلم ممالک، یہ تو گارنٹیڈ ہے کہ ہمارے بھائی ہیں، برے اور اچھے دونوں حالات میں دشمنی نہیں کریں گے یہ، لیکن وہ لوگ جن سے آپ کو خدشہ ہے، یورپ، فار ایسٹ کے بہت سارے کنٹریز جن کی پالیسی وقت اور حالات کے ساتھ بدلتی رہتی ہے، ان کی انویسٹمنٹ آنا بہت امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ گویا آپ کا کیونکہ دیکھیے انویسٹمنٹ صرف پیسے کا مسئلہ نہیں، سوشل سیٹ اپ، ایجوکیشنل سیٹ اپ، ایگریکلچر سیٹ اپ، بہت سارے رسومات، پوری انوائرمنٹ بدل جاتی نا، تو آپ کو پورا ایک نیا زون مل جائے گا جو آپ یوٹیلائز کر سکتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جیسا کہ آپ نے اسٹریٹجک لوکیشن کی وجہ سے بتایا، وہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان کی خوش قسمتی ہے، اور میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کے پاس جو اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہے، ہمیں تو یہی مطلب جب سوچتا ہوں مجھے یہ پریشانی ہوتی کہ پھر ہم کیوں قرضے لیتے ہیں۔ دیکھیں نا 70-75 سال میں ہم کیوں نہیں ان چیزوں سے کام کر سکتے؟ تو اب اگر ہم نے کرنے کا فیصلہ کیا، آپ نے، ہم نے، انہوں نے، کسی نے بھی فیصلہ کیا، تو ہمیں چاہیے کہ بحیثیت قوم ساتھ دیں، ہم تمام پولیٹیکل ڈفرینسز کے باوجود اگر کوئی آدمی کام کر رہا تو ہم پورا ساتھ دیں اس کا، تاکہ کامیاب ہو جائے۔ ہمارے پاس ریکارڈ ہے، ہم ایک نہیں 20 بار کر چکے ہیں، تھر کا کول موجود ہے ہمارے پاس، نمک موجود ہے ہمارے پاس، اس کے علاوہ جو بہت ایکسکلوسیو مائنس ہے جو اسکردو کی طرف اور ادھر بلوچستان کی طرف، وہ ایسی جس کی جو پورے ملک کا نقشہ بدل سکتی، بلکہ میں دیکھیں نا ریکارڈ ایک 1 ٹریلین آنس آف گولڈ، بھائی یہ تو آپ سمجھے صدیوں آپ کے بجٹ کو کور کر رہا ہے، پھر آپ کیوں لے رہے ہیں؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں جو اچھے لوگ ہیں، محب وطن لوگ ہیں، جو سوچنے والے، وہ ذرا سے پریشان ہوتے ہیں کہ پھر ہم کیوں لون۔ اب یہ تو ہم نہیں بتا سکتے کہ حکومت کی کیا پالیسی ہے، کیا حوالے ہے، کس وجہ سے، لیکن یہ لمحہ فکریہ یا سوچنے والوں کے لیے ضرور پریشان کن ہے کہ جب ہمارے پاس اتنی دولت ہے
एग्रीकल्चर हमारा बड़ा खुशहाल है, कभी भी बुरा नहीं रहा, वो इत्तेफाक ऊंच नीच होता रहता है, लेकिन हमारा अच्छा, कॉटन अच्छा है, गंदुम अच्छा है, शुगर केन तो फातिमा खैर। साहब, अब एक पॉपुलेशन बढ़ जाती है तो उसके हिसाब से अपनी डिमांड को अपने ही मुल्क के हाँ। अंदर फुलफिल करना थोड़ा सा इश्यूज यहाँ पे है। एक तो अब बढ़ है। हमें वो प्लानिंग करनी चाहिए कि दो अलग सेपरेट प्लानिंग चाहिए, डोमेस्टिक एंड जिसको कहते हैं फॉरेन कर दें, या ये कहते हैं बड़ी और छोटी कर दें। एक माइक जो अभी आपने कहा माइक्रो की जगह मैक्रो, बात यह है कि आप जितनी भी ताकतवर हो जाए, चलेंगी पंजों ही पे, माइक्रो ही पे चलेंगी, सर पे नहीं चल सकती आप, सर जितना भी आपका काम कर ले। तो मैं हमेशा ये सबक मैंने सीखा चाइनीज़ इकानमी से। वो कहते हैं अगर आप माइक्रो नहीं मजबूत है तो मैक्रो भी नहीं मजबूत हो सकता। तो राइट इसलिए सर, मैं मैं आपको समझता यहाँ हूँ। पॉज करूंगी। अकील करीम डैडी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, आप चेयरमैन हैं AKD ग्रुप के, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। जी जी, हेलो जी सर, आवाज़ आ रही है? जी, आ रही, बिल्कुल जी सर, आप क्या समझते हैं इकोनॉमी के हालात ओवरऑल कैसे दिखाई दे रहे हैं सर? क्योंकि यहाँ पर हम अब से कुछ दिन पहले तक डॉलर को जो है बेहंगम देख रहे थे, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट और तमाम चीज़ें इम्पैक्ट ले रही थी। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? देखिए, मार्केट के हालात तो ये तो मैं नहीं कह सकता बहुत अच्छे हैं और ना पूरी दुनिया के हालात अच्छे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये तो इस वक्त पूरी दुनिया का फिनोमा है जो इस वक्त पाकिस्तान भी फेस कर रहा है। हमारा थोड़ा ये है कि करेंसी थोड़ी ज्यादा डिवैल्यू हुई है, जिस वजह से हमारे यहाँ महंगाई थोड़ी बढ़ गई है। लेकिन बाकी ये हम नहीं कह सकते कि हालात बहुत ज्यादा खराब हैं, क्योंकि कॉर्पोरेट रिजल्ट तो अभी भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। अगर इक्विटी मार्केट की आप बात करें तो इक्विटी मार्केट के रिजल्ट तो अच्छे आ रहे हैं। लोगों के लिए तो अपॉर्चुनिटी है, और यही अपॉर्चुनिटी होती है और यही टाइम होता है जिसमें आपको इन्वेस्ट करना होता है और उसी में आपको अच्छा रिटर्न मिलता है। दूसरी तरफ आप ये देख लें कि आपके मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये सारे रिजल्ट आपके करंट अकाउंट सरप्लस आया है। लास्ट जो है जुलाई के फिगर थोड़े से डेफिसिट आए थे, करंट अकाउंट 900 बिलियन, $850 बिलियन। लेकिन अगस्त के भी नंबर कोई बहुत बुरे नहीं है। तो मैं सिर्फ यहाँ लोग थोड़े पैनिक जरूर है, लेकिन ये मैं समझता हूँ लोग पैनिक होने की जरूरत नहीं है। एक्टिविटीज पाकिस्तान में अब शुरू हो रही हैं, वो हालात हर आने वाले दिन में हालात बेहतर होते हुए दिख रहे हैं। थोड़ी महंगाई जरूर भी है, उसमें गवर्नमेंट कोशिश भी कर रही है कि आम आवाम के लिए कोई रिलीफ रखा जाए। तो रिलीफ भी गवर्नमेंट देगी तो, लेकिन जाहिर बात है कि वो IMF के साथ बाउंड है एग्रीमेंट के लिए, तो उनके पास मुश्किलात जरूर हैं। लेकिन बहरहाल अभी एनर्जी मिनिस्ट्री वगैरह ये कोशिश तो कर रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री और मिलके, कि किसी भी सूरत में कोई पब्लिक को नीचे जो है 300-400 यूनिट इस्तेमाल करने वालों को, उनके लिए कोई ऐसी रिलैक्सेशन रखी जाए ताकि इनकी मुसीबत थोड़ी कम हो। और जाहिर बात है कि सर आप समझते हैं कि ये जो इश्यूज हैं, जो चैलेंजेस हैं, वो आप जो आम तबके के लिए देख रहे हैं, वो सिर्फ पावर टैरिफ के हवाले से हैं या और मुश्किलात हैं? दूसरा ये कि आपने एक डिफाइन किया है ना, महंगाई तो है, लेकिन इस पे जो सबसे ज्यादा इशू आ रहा है वो आपकी एनर्जी, क्योंकि एनर्जी की प्राइस आप बढ़ा नहीं रहे थे। पिछले 10 साल से आपने ये प्राइस पास ऑन नहीं की थी और गैस की प्राइस पास ऑन नहीं की थी। उसकी वजह से कॉर्पोरेट हाउस को पैसे भी बहुत बने उनके। लेकिन अब जाहिर बात है कि क्योंकि IMF का प्रेशर है, और जब आपको IMF के पास पैसे लेने गए तो ये सारी चीजें आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ी। तो ये एक साथ जो आपने इम्प्लीमेंट किए तो उसका बर्डन तो आया है लोगों पे। तो इस वक्त एनर्जी जो है वो की फैक्टर बना हुआ है, और गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है कि कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए ताकि 300-400 यूनिट इस्तेमाल करने वालों को रिलीफ मिले। और पाकिस्तान में 38 बिलियन यूजर है, उसमें से आप समझे जो बड़े यूजर हैं जो एनर्जी को, जो एयर कंडीशन वगैरह चलाते, वो 45 लाख हैं। 3 करोड़ के करीब तो आपके यूजर वो हैं जो 400, 500 और 300 यूनिट इस्तेमाल करते हैं। तो मैं भी समझता हूँ कि वो उनकी सैलरीज वगैरह इतनी, तनख्वाहें इतनी ज्यादा नहीं होती है, और इनके लिए गवर्नमेंट को पूरी कोशिश करनी चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि आप IMF पे गए हैं, और IMF शायद हो सकता है कि ये आपको अलाउ ना करें, लेकिन ये हो सकता है कि थोड़ा टैक्स कहीं और ऊपर तबके पे आप बढ़ा दें, या नए टैक्स वालों को आप ढूंढें और उनको रिलीफ मिल जाए। तो इस तरह की गवर्नमेंट की कोशिश अच्छी कोशिश होगी, और ये करना भी चाहिए।
और मैं ये समझता हूँ कि ये मुश्किल टाइम है, हमको सबको मिल के इस मुश्किल का मुकाबला करने की जरूरत है। हम लोगों के मोराल को सर, डाउन ये ना मुश्किल करें। वक्त है, सबको मुकाबला करने की जरूरत है। सर, आप क्या समझते हैं, SIFC के हवाले से कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए और एक बड़ा अच्छा इकदाम उठाया गया कि FDI को अट्रैक्ट किया जाए। व्हाट डू यू थिंक कि अब आने वाले दिनों में ये अट्रैक्शन कब तक हो जाएगी, कब तक अमाउंट आ जाएगा, और पाकिस्तान के लिए ये जो चैलेंजेस हैं, डेली बेसिस पे हम इशूज देखते हैं, या IMF की कंडीशनैलिटीज हमारे पाँव की बेड़ियां बन जाती हैं, आप कैसे समझते हैं ये सेटल डाउन होगा? मेरा तो ख्याल है कि ये गवर्नमेंट ने इस तरह के जो प्रोग्राम बनाए, और हम पिछले दिनों आर्मी चीफ से हमारी मुलाकात भी हुई थी और उन्होंने हमें काफी कॉन्फिडेंस दिया है। उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से भी कहा है, उन्होंने आपको स्मगलिंग के हवाले से भी कहा है, और बाकी चीजों के हवाले से भी कहा है कि इंशाअल्लाह ताला बहुत हम पूरी दुनिया से इन्वेस्टर को अट्रैक्ट कर रहे हैं। और हमने ये SIFC जो प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, वो उसका मकसद ही ये होगा वन विंडो ऑपरेशन हो, और पाकिस्तान में तो लोग आना चाहते हैं, माइनिंग में, एग्रीकल्चर में, कॉर्पोरेट फार्मिंग में, लाइव स्टॉक में, डेयरी में इन्वेस्टर तो आना चाहता है, लेकिन हमारे लोग इनको भगा देते हैं। और अगर इस दफा हम इस पे कामयाब हो जाते हैं, उनको अट्रैक्ट करने में कामयाब हो जाते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला यहाँ तो रेल पेल होगी इन्वेस्टर की। क्योंकि हमारे लोग भगा यहाँ देते, मतलब सर इसका क्या मतलब है? उसका मतलब ब्यूरोक्रेसी का मामला तो हमारे यहाँ है। हम ये नहीं कहते कि सारे ही बुरे होंगे, बहुत बहुत लोग अच्छे भी हैं, कुछ लोग हैं जो हर्डल्स करते हैं, कुछ लोग हैं जो काम नहीं करते। तो ये सारी प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो लोग फिर इन्वेस्टर पाकिस्तान आता नहीं है, लेकिन अब उनको इसलिए असुरंस दी ये जा रही है। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बनी है ताकि वो फैसिलिटेट कर सके उन इन्वेस्टर्स को जो पाकिस्तान में आना वही चाहते मैं हैं। कह रहा हूँ ना कि उसका हमें डेफिनेट फायदा तो होगा। आने वाले दिनों में हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ इन्वेस्टर का रुख होगा, क्योंकि हमारे पास तो हमारी जो लैंड एग्रीकल्चर और कॉर्पोरेट फार्मिंग के लिए तो मैं समझता हूँ हमारे यहाँ अभी स्टार्ट नहीं हुई है। अगर इस पे हम कामयाब हो गए तो इंशाल्लाह ताला हमारे मसाइल हल हो जाएंगे इंशाल्लाह। सर, एक और चीज़ जो कि आर्मी चीफ साहब ने ही कहा है कि क्रैक डाउन होना चाहिए, और ख़ास कर टैक्सेस के जो एक एम्बिट है उसके अंदर आना चाहिए, मनी मार्केट्स को भी, करेंसीज एक्सचेंज को भी। इसके बारे में सर कमेंट कीजिए। देखिए, मिस यूज नहीं होना चाहिए, उसमें हर एक कह रहा है, बिजनेस कम्युनिटी के भी यही ख्याल आते हैं, आर्मी चीफ के भी यही ख्याल आते हैं कि जो जो जगह कहीं भी मिस यूज हो रहा है या गलत काम हो रहा है उसको रोकने की जरूरत है, और जो सही काम हो रहा है उसको बढ़ाने की जरूरत है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी को भी यही ख्याल आते हैं, स्टेट बैंक भी यही चाहेगी। अब हम इन मामला से निकले, स्मगलिंग से, और हम निकले। अब ये वन विंडो ऑपरेशन पे अगर गवर्नमेंट कामयाब हो जाती है लोगों को फैसिलिटेट करने में, तो इंशाल्लाह ताला मुझे तो लग रहा है आने वाले दिन बेहतर दिन होंगे इंशाल्लाह ताला, और लोगों को मायूस होना नहीं चाहिए। हम 60-65 लोग इकट्ठे हुए थे, और मैं समझता हूँ जब आए थे तो काफी लोग अपसेट थे, लेकिन जब अब बाहर निकले तो हर आदमी सेटिस्फाई था, और हर आदमी ये कह रहा था कि नहीं, बिल्कुल जो जो बातें हुई है ये पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है, और हम भी इसी को सपोर्ट करते हैं। एग्जैक्टली, और सपोर्ट करना भी चाहिए। बिजनेस कम्युनिटी हैप्पी होगी, ऑटोमेटिकली सर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। एम्प्लॉयमेंट रेशो क्या देख रहे हैं? साथ साथ जो पॉलिसी रेट अनाउंसमेंट है 14 सितंबर को, उसके बारे में क्या आपके तासुरात हैं? देखिए, इस वक्त इन्फ्लेशन के नंबर ऊपर आ रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट को कोशिश करनी चाहिए कि फर्दर इंटरेस्ट रेट ना बढ़े, क्योंकि हमारे यहाँ इन्फ्लेशन जरूर बहुत ऊपर आया हुआ है, लेकिन हमारे यहाँ उमूमन कभी हाइपर इन्फ्लेशन आता नहीं है, और ये हम पहली दफा देख रहे हैं इस तरह का इन्फ्लेशन। उसकी वजूहत तो है, वर्ल्ड वाइड ऑयल की प्राइस फिर बढ़ना शुरू हो गई है, रशिया की यूक्रेन की जंग ज्यादा इफेक्ट कर रही है, फिर सऊदी और रशिया ने मिलकर अपने कोटे को भी कम किया है, प्रोडक्शन थोड़ी घटाई है। तो ये सारी चीजों की वजह से ऑयल वगैरह की प्राइस बढ़ी है, लेकिन कमोडिटीज की भी अभी प्राइस इतनी ज्यादा ऊपर नहीं आई है। तो इंशाल्लाह कोई ऐसे फिक्र की बात तो नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट बेचारी बैठी हुई है, कोशिश कर रही है, और हम देख रहे हैं कि मुसलसल वो लोग भी मीटिंग कर रहे हैं कि किसी भी तरह पाकिस्तान के आवाम को हम कहाँ से रिलीफ दे सकते हैं, उसके ऊपर भी वो काम कर रहे हैं। और बिजनेस एक्टिविटीज के आप नंबर भी उठा के देखें अगस्त के, तो वो नंबर $2.4 बिलियन हमने एक्सपोर्ट किए, सर्विसेज इसके अलावा होगी, तो ये नंबर पिछले महीने से तो बेहतर है। तो उम्मीद तो फिर कॉटन की क्रॉप हमारी बहुत अच्छी क्रॉप हुई है, तो उसका भी हमें बेनिफिट मिलेगा। तो आने वाले दिनों में ये मैं समझता हूँ कि हमारे एक्सपोर्ट के थोड़े बहुत नंबर अगर बेहतर हो जाते हैं, और
آپ کی IT سائڈ سے یا آپ کے جیسے رائس وغیرہ کی بھی ایکسپورٹ میں ہے. اور کچھ چیزیں ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ پچھلے دنوں ایری-6 وغیرہ جو ایکسپورٹ ہو رہی تھی $350 سے $450 تک, لیکن اب $650 پہ جا رہی ہے. تو یہ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے بینیفٹ ضرور ہیں, لیکن یہ چھوٹے چھوٹے بینیفٹ بہت بڑی سائز میں سامنے آتے ہیں. تو میرا تو خیال ہے کہ انشاءاللہ اگر پاکستان کارپوریٹ فارمنگ میں کامیاب ہو جاتا ہے, پاکستان مائننگ میں کامیاب ہو جاتا ہے, اور یہ سارے انویسٹر کو ہم اٹریکٹ کر لیتے ہیں, تو یہاں جب ایکٹیویٹیز ہوگی تو یہ پھر جو ہمارے پاس سرپلس انرجی اس کا یوز نہیں ہو رہا, تو جتنے زیادہ انویسٹر آئیں گے, اگر یہ ہماری انرجی یوز ہونا شروع ہو جاتی ہے تو یہ ہماری کیپیسٹی پیمنٹ بھی کافی نیچے آ جائے گی, تو اس کا بھی ہمیں بینیفٹ ملے گا. تو امید رکھنی چاہیے اور اچھی اچھی باتیں جو ہیں وہ عوام تک پہنچانی چاہیے تاکہ یہ مایوسی کم ہو. مایوسی کم ہو. ویل تھینک یو سو مچ. عقیل کریم ڈیڈی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. کافی ڈیٹیل انالیسز, اور ہمیشہ کی طرح آپ بڑے آپٹمسٹک ہیں کہ آنے والے دن بہتر ہوں گے, پاکستان کا فیوچر بہتر ہوگا, ساتھ ساتھ انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے بھی بڑی اپرچونیٹیز پاکستان کے پاس موجود ہیں. عامر صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں, آپٹمزم ہونا چاہیے, ہمارے جو عوام ہیں ان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے, عوام تک یہ میسیجز بھی پہنچنے چاہیے اور ان کو بھی اس بات کی یقین دہانی ہونی چاہیے کہ آنے والے دن بہتر ہوں گے. تھوڑا سا مشکلات ہوتی ہیں لیکن ڈزنٹ مین کہ آپ پینک کر دیں. بالکل, بہت ہی خوبصورت باتیں جو ہیں عقیل بھائی نے کہیں, اور یہاں پہ میں آپ کو یہ بھی کہوں گا کہ دیکھیں جو ہوپ ہے نا اس کو چھوڑ نہیں سکتے آپ, اور آپٹیمزم جو ہے ظاہر سی بات ہے کہ وہ ہونا چاہیے, اور اس کے ساتھ یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے. یہاں پہ میں جو ہماری پاکستان کی جو عوام ہے ان سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک چیز ہوتی ہے ریونیو سٹریمز, اس کے بارے میں ان کو سوچنا چاہیے سیریسلی کہ آپ اگر ایک جاب کر رہے ہیں تو وہ سیدھی سی بات ہے کہ آپ اس سے اپنے گھر کے خرچے اگر میٹ نہیں کر رہے تو آپ آگے پھر دیکھیں کہ ریونیو سٹریمز کے بارے میں کہ کس چھوٹے سے بزنس سے آپ کو کچھ پیسے آ سکتے ہیں. آج اگر اس بزنس سے آپ کو 10,000 بھی آتا ہے ماہانہ, ہو سکتا ہے 3 سال کے بعد 5 لاکھ آ رہا ہو, اس کے بعد 10 لاکھ آ رہا ہو. ہمیں اپنی مینٹیلیٹی چینج کرنے کی ضرورت ہے. ہر چیز کے لیے ہم بلیم کر دیتے ہیں گورنمنٹ کو, ہر چیز کے لیے ہم گورنمنٹ کو بلیم نہیں کر سکتے. ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم خود کیا کرتے ہیں. ہم جا کے جو ہے اگر بجلی کی پرائسز بڑھیں, کوئی بھی چیز بڑھ جائے, ہم جا کے ہڑتال شروع کر دیتے ہیں, اور جو معیشت کا پہیہ ہے اسے بھی روک دیتے ہیں. جو عام لوگ ہیں جو کھڑے ہوئے ہیں اپنے ٹریفک جام کے اندر, ان کے پیٹرولز جل رہے ہیں, پہلے ہی ہمارا امپورٹ بیس اس کے اندر کتنے لوگوں کی تو مطلب ہے کہ ایمبولینس میں بھی ہوتے ہیں, تو بڑا ایک ایمرجنسی کا ایک ماحول وہ بن جاتا ہے, اس سے ایک افراتفری جو ہے وہ پھیلتی ہے ملک کے اندر. تو ریونیو سٹریمز پہ بھی لوگوں کو انڈیویجولی بھی فوکس کرنا چاہیے کہ کم از کم 3-4 جگہوں سے ڈیفرنٹ ایریا سے ان کو سوچنا چاہیے کہ ریونیو آئے. اور آگے میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اپنے کم از کم فیملی میں سے کسی ایک بچے کو ضرور وہ IT کے اندر ڈالیں اور اس کی سرٹیفیکیشن کرائیں, اور چھوٹے لیول سے ہی کرا دیں, تاکہ وہ اس وقت جو ذہن ہوتا ہے وہ بہت تیزی سے گریسپ کرتا ہے چیزوں کو, کوڈنگ وغیرہ سیکھیں, اور ابھی سے وہ پیسے جنریٹ کرنا شروع کر دیتا ہے ڈالر کے اندر, اور ڈالر میں پیسے کہاں سے آئیں گے, آپ کے اکاؤنٹ کے اندر. اور سیدھی سی بات ہے, ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو کر سکتے ہیں. تو پاکستان کا جو فیوچر ہے, میں نے تو ہمیشہ سے یہی کہا ہے, اور میرا بالکل یقین ہے اس چیز پہ کہ پاکستان کا فیوچر برائٹ ہے, اور پاکستان جو ہے انشاءاللہ تعالی دنیا میں ایک عظیم قوم بن کے ضرور ابھرے گا. اور آپ دیکھیں کہ ساری چیزیں پاکستان میں موجود ہیں, ہمارے پاس ہر قسم کے منرلز ہیں, مائنز ہیں, چیزیں ہیں. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اگر اس کا پراپرلی ہم لوگ کام کریں تو یہاں سے آئل بھی وافق مقدار کے اندر نکل سکتا ہے, جس کے ریزروز ہیں بھی اور ملیں گے بھی اور زیادہ. ہم مار کہاں کھا جاتے ہیں ٹیکنالوجی کے اوپر. ٹیکنالوجی کیا کہ اگر ہمیں کہیں اس پہ آئل کی ایکسپلوریشن کرنی ہے, ڈیپ سی ایکسپلوریشن کرنی ہے, ڈرلنگ کرنی ہے, اس کے لیے پھر ہم باہر سے لوگوں کو ہائر کرتے ہیں. وہاں ہم ظاہر سی بات ہے ملینز آف ڈالر میں ان کو پے کرتے ہیں, اور اگر وہاں پہ آئل نہیں نکلتا تو ہم دل برداشتہ ہو جاتے ہیں. اس میں دل برداشتہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے, وہ کام سیکھنے کی ضرورت ہے جس کے پیسے ہم انہیں دے رہے ہیں. ہمیں لوگوں کو باہر سے ہائر کریں کہ آپ ڈرلنگ کرنے آئیں ہمارے ملکوں کے اندر. آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم یہ صرف ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی یہ سیکھ جائیں کہ آئل کی ایکسپلوریشن کے اندر, فیلڈ کے اندر, اور ڈرلنگ کس طریقے سے کی جاتی ہے, آئل کی دریافت کس طریقے سے کی جاتی ہے, تو پاکستان کہاں سے کہاں پہنچ جائے. ایک جگہ پہ ڈرل کرنے سے آئل کبھی بھی نہیں ملتا, یہ ایک رول ہے, اور آپ کو مختلف جگہوں پہ ڈرل کرنا پڑتا ہے. اور
ایسا بالکل ہوتا ہے کہ آپ کو آئل ملتا ہے اور بہت وافق مقدار میں ملتا ہے. اگر آپ کا آئل بھی آپ کا اپنا ہو, ایران کی طرح گیس بھی آپ کی اپنی ہو, تو آپ کی ساری جو کاسٹ ہے وہ نیچے آ جاتی ہے, انرجی کاسٹ نیچے آ جاتی ہے, ہر چیز سستی ہو جاتی ہے. کیونکہ انفلیشن آپ کا انفلیشن آپ کا کنٹرول بھی نہیں ہو جاتا, اس کے ساتھ انفلیشن نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے, جبکہ انفلیشن نیچے نہیں آتا, اوپر ہی جاتا ہے. اس کو میں نے ہمیشہ پروگرام میں کہا کہ ہم سلو کر سکتے ہیں, روک نہیں سکتے, لیکن ان چیزوں کے ذریعے انٹرنیشنل مارکیٹ میں کموڈیٹی پرائس ڈاؤن ہے. میں فاطمی صاحب سے پوچھوں گی, فاطمی صاحب کموڈیٹی پرائس ڈاؤن ہے, ہم دیکھ رہے ہیں کچھ کنٹرول دکھائی دے رہا ہے, لیکن اگر ہم پاکستان کی مارکیٹ میں اور تھوڑا سا کمپیریزن دیکھیں ریجن کے اندر بھی, تو پاکستان میں زیادہ انفلیشن دکھائی دے رہی ہے بیکاز آف دس ڈالر ویلیویشن. ایک ایشو ہے یہ, اس کو رول آؤٹ نہیں کر لیکن سکتے. دیکھیے میں پھر یہی کہوں گا کہ ڈیری صاحب نے بہت اچھی بات کی کہ ہم لوگ صرف اپنے مسائل دیکھتے ہیں, گلوبل نہیں دیکھتے ہیں. کم و بیش ہر جگہ یہی حال ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ جو مضبوط ممالک ہیں اکانومی معاشی طور پہ, وہ کسی طریقے سے جمع شدہ چیزوں کو, جیسے امریکہ ہے یا یورپ ہے, ان کے پاس آلریڈی فنڈ اتنے ہیں کہ وہ مینوپولیٹ کر کے اس کو آگے پیچھے. لیکن فاطمی صاحب ہمارے یہاں اگر چوری بھی ہو جائے نا, تو آگے سے لوگ یہی تانے دیتے ہیں کہ یہ پاکستان ہے نا اس لیے ہو گیا. کیا یو ایس میں نہیں ہوتا؟ نہیں, اس سے زیادہ ہوتا ہے, اس سے زیادہ ہوتا ہے. لیکن اس کی نہیں, اس کی بھی وجہ, دیکھیے اس کی بھی وجہ حکومت ہے, ہم نہیں ہیں. سوال یہ ہے کہ 70 سال میں قوم نہیں بنا سکے نا ہم, تو ہمارا قصور ہے نا. بات یہ کہ یو ایس, دیکھیے ہم تو سب یہیں کے پیداوار ہیں نا, وہ تو سارے امیگرینٹس ہیں. 99% امیگرینٹس سے پچھلے 200 سال میں, اس سے پہلے تو نہیں تھا نا. اجے 200 سال اور مستقل پروسیس ہے, یعنی ہر سال 2 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ, اور بالکل مختلف دنیا کے علاقوں سے, کبھی ویتنام سے, بنگلہ دیش سے, رشیا سے, پولینڈ سے, چیکوسلاویکیا سے, ایران سے بلاتے ہیں, تو وہ کیسے ایک ہو جاتے ہیں. میں آپ سے یہی بات جو ہمیشہ میں پروگرام میں کوشش کرتا ہوں کہ انفراسٹرکچر اور جو پولیٹیکل سسٹم ہے دیٹ شوڈ بی سو اسٹرانگ کہ وہ لوگوں کو یہ بتائے کہ آپ اس ملک, یعنی لوگ خود بخود فیل کرے. امریکہ میں ایک بچہ ہے جو امریکہ میں رہ رہا ہے, کیوں کہہ رہا ہے کہ میں امریکن ہوں, کہتا ہے نا, حالانکہ وہ نہیں ہے, وہ تو گیا ہے نا, امیگرینٹ ہے, یا اس کا بیٹا ہے زیادہ سے زیادہ. وجہ یہ ہے سسٹم, بار بار میں کہتا ہوں سسٹم پہ آپ غور کریں. اور یہ بڑا فلسفیکل ہے, اس میں نہ اکانومی ہے نہ ساری, کہ لوگ خود بخود کہیں کہ ہم پاکستانی ہیں. جس دن یہ کہنے لگیں گے مسائل ختم. دوسری بات آپ نے کہا انفلیشن کے حوالے سے کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں, ہمارا انفلیشن اپ اینڈ ڈاؤن جا رہا ہے. اگر تو ڈالر ریٹ پہ ہم نے کنٹرول کر دیا اور تھوڑا سا ایکسپورٹ کو اور بوسٹ کیا, اور امپورٹ تو آلریڈی ہم نے کافی کمی کر دیا ایکسپورٹ, تو ہم گریجولی, میرا اپنا خیال ہے کہ ہم 2023 کے اینڈ میں ہم بہت نیچے چلے جائیں گے انفلیشن میں, یعنی اندر 4-5 مہینے میں بہت بڑا فرق آپ دیکھیں گی. کیونکہ اگر ایک بھی اچھی انویسٹمنٹ آ گئی, ایک بھی اچھی خبر آ گئی. اجی یہ بھی بتا دیں کہ آپٹیمزم جو ہے وہ خبروں سے بھی ہوتی ہے نا, جیسے اب سوشل میڈیا پہ پروپیگنڈا ہو رہا تو آپ نروس ہو رہی ہیں, اچھی بات ہو رہی تو اچھا لگ رہا ہے. انسان سوشل میڈیا کو آپ یوز کیوں کر رہے ہیں جب اس سے کوئی آپ کو فائدہ نہیں ہے؟ میں اور آپ کی بات نہیں, پوری بھائی امریکنز پریشان ہیں, یورپ پریشان ہے, سب کے ناک میں دم کیا ہوا وہ کرتے. لیکن آپ چائنا کو دیکھیں, چائنا نے سوشل میڈیا کو بھی تھوڑا سا, دیکھیں چائنا از اے ڈفرنٹ کنٹری, وہ سسٹم تو کوشش کی جا رہی ہے, وہ سسٹم میں پھر دوسرے سارے مسائل جو ہمارے ہاں پاسبل تھے. خیر چھوڑیں ان چکروں کو, یہ بالکل الگ بحث ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں, وہ تو 1 پارٹی رول ہے اس لیے سارا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ صرف 2 باتوں کا خیال رکھیں, مائکرو میں کوشش کریں. جیسے بہت اچھی بات کی کریم جیلی صاحب نے کہ بھائی جو لوگ 200, 150, 300 استعمال کر رہے ہیں ان کو آپ چھوٹ دے دیں. اجب میں آپ کو بتاؤں, شاید پرسوں ہی ترسوں جو پریسیڈنٹ ہے IMF کی, اس کا پھر بیان آیا کہ بھائی آپ لوگ ہمارے بارے میں بہت غلط بولتے ہیں. ہم نے تو صرف ایک لائن میں صرف کہا ہے, نہ ہم نے کہا ہے کہ آپ کیا کریں کیا, ہم نے یہ کہا ہے کہ سارے ٹیکسز جو غریبوں کے ہیں, جو پرائسز ہیں کم کر کے, اور وہ ٹیکس امیروں پہ ڈال. اس نے کہا, یہ میرے پاس بلکہ موجود ہے ٹیلی فون, اس نے کہا اس کے علاوہ ہم نے کوئی ڈائریکشن نہیں دیا ہے. اب اس ڈائریکشن کا جو پورا ایریا بنتا ہے وہ ظاہر یہی بنتا ہے. تو وہ کہتی جس دن آپ نے غریبوں کو, یہ بہت اچھی بات کی ابھی کریم ڈیری صاحب, یہی کہا نا انہوں نے کہ بھائی جو عام آدمی 75, 73, 74% پاکستان کے لوگ ہیں جو 150, 200, 250, 300 یونٹ, ان کو آپ چھوٹ دے دیں, پوری چھوٹ دے دیں, اور اس کو کور کر دیں جو 1000 کے اوپر کر رہے ہیں تو کور ہو جائے گا. تو وہ وہی ہے, دیٹ از کالڈ سسٹم. تو اگر تو آپ نے دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں سسٹم کا مطلب ہوتا ہے ایک ایسی مضبوط حکومت جس پہ لوگوں کو اعتبار ہو, چاہے وہ کنگ شپ ہو, ڈکٹیٹرشپ ہو, ڈیموکریسی. یہ پورا گلف کنگ شپ ہے نا بھائی. یہ ایشو نہیں ہے عوام کا, یہ ایشو ہی نہیں ہے کہ کون آ رہا ہے. عوام کا ایشو یہ ہے کہ وہ ریلیف ملنا چاہیے, تو وہ ہو جائے گا. انفلیشن سے مایوس نہ ہو, انشاءاللہ تعالی انفلیشن گر جائے گا.
ذرا سا اگر انہوں نے ڈالر پہ، جیسا کہ آرمی چیف نے کہا ہے ہم ڈالر یہاں سے اسمگلنگ بند کر روک دیں گے، ایگزیکٹلی، اور اگر روک دیں گے تو بہت بڑا فرق پڑ جائے گا. اگر ڈیزل آنا بند ہوگا، کل سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈالر کی پرائس جو ہے وہ کم ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، وچ از ویری گڈ کہ اگر ایسی اسٹیبلٹی آ جاتی ہے تو ہمارے جو ایک مسائل ڈیلی بیسس پہ کوئی نہ کوئی چیلنج اٹھ رہا ہے وہ تمام چیزیں اسموتھ ہو جائیں گی. اور بالکل اس کے اوپر مزید بات کریں گے. میں عامر صاحب سے پوچھوں گی، عامر صاحب پشاور سے لے کے کراچی تک اب ہم دیکھ رہے ہیں کچھ ڈالر کے اندر کمی دیکھی گئی ہے، 324 یا 25 ایسے جو ہے وہ ٹریڈ کر رہا ہے ڈیلی بیسس پہ اوپن مارکیٹ میں. 2 دن ہو گئے ہمیں اس بات کو دیکھتے ہوئے، منڈے اینڈ ٹیوزڈے. اب آنے والے دنوں میں کیا ایکسپیکٹیشن ہے؟ اور ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ جیسے جیسے ڈالر کم ہوگا ویسے ویسے انفلیشن آٹومیٹیکلی کم ہو جائے گی، کیونکہ ڈالر کی ہی قیمت میں ہمیں پیٹرول کی قیمت دینی ہوتی ہے، پیٹرولیم پرائسز بھی اس کے ہی پروپورشن میں ہوتی ہے. جی، ڈالر پہ سب سے پہلی چیز تو میں یہ کہوں گا کہ اس کے بارے میں سیریسلی سوچنا چاہیے، اور شاید سوچا بھی گیا تھا کہ ڈالر پہ اگر ایمنیسٹی اسکیم دے دی جائے تو ڈالر 100 روپے سے بھی نیچے آ سکتا ہے. چلیں سر، پھر وہ ایک بڑا ایک بیک ہو جائے گا اور پھر اس کے اوپر کافی باتیں ہو جائیں گی. لیکن اس کے ساتھ آپ نے جو دوسری بات کی اس کے وائڈ پرسپیکٹیو میں، ڈالر دیکھیں، ڈالر انٹرنیشنل ایک کرنسی ہے، ہر چیز اسی سے ریلیٹڈ ہے، ہر چیز اسی سے ڈیل کرنی پڑتی ہے آپ کو پورے اس میں ورلڈ کے اندر. اس کو کس طریقے سے نیچے لایا جا سکتا ہے وہ اس وقت کہ آپ کے پاس سرپلس پیسہ بچے، پاکستان کے پاس جو فسکل ڈیفیسٹ کی ہم نے ہمیشہ جو بات کی اس سے باہر نکلا جائے. اور یہ جو ہم جیسے اب بات کر رہے ہیں ہماری ایکسپورٹ بڑھ جائے، ریمیٹنسز بڑھ جائیں، ایس آئی ایف سی کی، اس پہ ایس آئی ایف سی پہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس پہ 5 سال کا نہیں 30 سال کا ایک پروگرام ہونا چاہیے. ہمیشہ میں نے ویژن کی بات کی یہاں پہ کہ پاکستان کا جیسے کوئی ویژن سامنے نہیں آتا 2030 یا 2050 کا، تو ایس آئی ایف سی ایک بہت اچھی چیز ہے. اور اس پہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کا ایک پورا ایک ویژن پریزنٹ کیا جائے، صرف یہ نہیں کہا جائے کہ ہم کام کر رہے ہیں اور ان خطوں کے اندر ہم انویسٹمنٹ لے کے جائیں گے. They don't want to waste time. وہ چاہتے ہیں کہ بس اب کام ہو جائے. اب ویژن پیش کریں گے تو پھر تو بہت پریزنٹیشنز میں ٹائم نکل جائے گا. لیکن ویژن کے بغیر اگر چلیں گے تو کہیں اور پہنچ جائے گا پاکستان. اس میں یہ ہے کہ ابھی جو کر سکتے ہیں وہ کریں، جو 5 سال میں جو انیشیٹو انہوں نے لینے، جو فوراً جہاں جہاں سے پیمنٹ آ رہی ہے وہ آئے. لیکن اس کے ساتھ ہر سیکٹر کو اگر انہوں نے واقعی میں ابھارنا ہے اور آگے لے کے جانا ہے تو اس میں ہم ہمیشہ بہت سی انڈسٹریز کی بات کرتے ہیں، آئی ٹی کی بات کرتے ہیں، بہت سی چیزوں کی، تو اس پہ ایک پراپر ایک پلان ہونا چاہیے اور پلان لنکڈ ہونا چاہیے ٹارگٹ کے ساتھ، اور ٹارگٹ کے ساتھ لنک ہونا چاہیے ایک اچیومنٹ پلان کہ اسے آپ اچیو کیسے کریں گے اور اس کو پبلک کے سامنے رکھ دیں. کہیں جی یہ پلان ہے ہمارا، ہر انڈسٹری کو آگے لے کے جانا ہے اور اس طریقے سے لے کے جانا ہے، یہ ہمارے ٹارگٹس ہیں، اور اس کو ہر منتھ کے اینڈ پہ پبلک کر دیں وہ کہ جی یہ ہمارا ٹارگٹ تھا، ہم نے یہ اچیو کیا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ 100% اچیومنٹ ہوتی ہے، کبھی بھی ہو بھی سکتی ہے، لیکن جہاں پہ نیت آپ کی صاف ہو تو 90% ضرور ہو سکتی ہے. اور پاکستان اگر اس طریقے سے لے کے چلیں ٹارگٹ کے ساتھ اور اس کو دیکھتے رہیں تو میرے خیال میں انشاءاللہ بہت جلد ہم اپنے دیکھیں مسئلے ہمارے اپنے ملک کے، کسی اور کو تکلیف نہیں ہوگی، تکلیف ہمیں ہی ہے. پرائیویٹ آرگنائزیشنز کی بات کریں تو پرائیویٹ آرگنائزیشنز میں ٹارگٹس سیٹ کیے جاتے ہیں. جب ٹارگٹ سیٹ ہوتے ہیں تو آپ اسے اچیو کرتے ہیں تو آپ کا ایک گول کمپلیٹ ہوتا ہے. اسی طریقے سے اگر ہم کنٹری وائڈ ٹارگٹ سیٹ کریں تو یہاں پر اس کی اچیومنٹ میں بہت زیادہ فائدے ہو سکتے ہیں. رائٹ، یو آر سیئنگ دیٹ. اور اس کے اندر دیکھیں آپ کے جو یہ نہیں ہے کہ ایون آپ کے جو باہر کے لوگ ہیں، آپ کے جو اگر پاکستان میں بھی لوگ ہیں، آپ کے بہت بڑے بڑے بزنس مین ہیں یہاں پہ، آپ انہیں کیوں نہیں دیتے انسینٹو ٹورزم سیکٹر ڈیولپ کرنے کے لیے؟ آپ اس میں انسینٹیو دیں، ان کی مدد کریں. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر پراپرلی چیزوں کو دیکھا جائے تو چیزیں بالکل صحیح ہو سکتی ہیں، لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ صحیح کرنا چاہیں تو آپ کے لیے ول ہونی چاہیے. رائٹ، فاطمی صاحب ون لاسٹ کامنٹ، کیا سمجھتے ہیں کہ اب آنے والے دنوں میں جو بھی انیشیٹو لیے جا رہے ہیں، جیسے سجاد صاحب نے کہا کہ اب تھوڑا سا 5 سال کا نہیں، ہمیں 20-30 سال کا ویژن سیٹ کرنا چاہیے. ویژن کہہ لیں یا پالیسیز کہہ لیں، ایک ہی بات ہے. ہاں بالکل صحیح ہے. ڈی ریگولیشن کریں، پرائیویٹائزیشن کریں اور لبرل ہوں پالیسی میں، اور اٹریکٹیو ٹیکس پالیسی بنائیں جو ہر آدمی کو اچھی لگے. کچھ چیزیں ہیں، انوائرمنٹ چینج کریں، اور وہ شعبے جس میں آپ باہر سے ٹیکنالوجی ہائر کر سکتے ہیں یا بائی کر سکتے ہیں اس پہ کام کریں. ایگریکلچر سب سے، آئی ٹی تو ہم بار بار کہتے ہیں کیونکہ آئی ٹی تو ایک کھلی کہانی ہے،
لیکن آپ کا جو سب سے بڑا ایریا ہے وہ ایگریکلچر ہے، جس پہ بہت کام کیا جا سکتا ہے اور جس پہ آپ سیلف سفیشینٹ ہو سکتے ہیں بآسانی. رائٹ. چلیں جی عامر صاحب، ون لاسٹ کامنٹ. آپ سیلف سفیشنسی کی بات کر رہے ہیں، دوسرا یہ کہ ریمیٹنسز جو کہ انہوں نے کہا کہ انسینٹیوز دینے چاہیے، جو ریمیٹنسز بھیج رہے ہیں اوورسیز پاکستانیز اپنے پاکستانی فیملیز کو، ان کے لیے بھی انسینٹیو ہونا چاہیے. ان کو انسینٹیفائی نہیں کریں گے آپ تو وہ کیسے پہ فائدہ لیں گے؟ پھر تو وہ گرے چینلز یوز کریں گے نا. بالکل، ان کو بالکل انسینٹیو دینا چاہیے. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی آپ کو کچھ بھیج رہا ہے تو آپ کو نا پے بیک ایک سسٹم ہونا چاہیے، جو ایک رکھنا چاہیے کہ دوسرے آدمی کو بھی ایسا لگے کہ بھائی انہوں نے یہاں پہ اگر پیمنٹ بھیجی ہے تو ان کو کوئی نہ کوئی بالکل ان کا انسینٹیو ہونا چاہیے. اور یہ چیزیں تبھی ہو سکتی ہیں کہ جب آپ پراپرلی اپنی پالیسیز میں یہ چیز ڈالیں اور اس پہ کام کریں. اور پالیسی ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ پیس آف پیپر، جیسے یہ ہے پیس آف پیپر. رائٹ. اب پالیسیز آپ کے اس کو امپلیمنٹ بھی کروانا ہے. امپلیمنٹ ہی تو کرانا ہے. پالیسی بنانا بہت آسان ہے، پالیسی امپلیمنٹ کرنا بہت مشکل ہے، اور اس کو پھر چلانا سکسیسفلی اور اس سے پھر ریزلٹ اورینٹڈ اس سے ریزلٹ نکالنا، یہ آل ٹوگیدر ایک ڈفرینٹ ہی بال گیم ہوتا ہے. تو یہ بہت ڈفرینٹ چیزیں ہیں. اور دیکھیں پالیسی بنا کے تو آپ کسی کو بھی بولیں پالیسی بنا دیں گے، لیکن یہ کہ اگر آپ اس کو صحیح طریقے سے کسی کو نہیں بول سکتے. آپ پالیسی میکرز بھی رائٹ ہونے چاہیے جس کی وجہ سے ایک اچھی پالیسی بنتی ہے تو پھر اچھے ریزلٹس آتے ہیں. ویل تھینک یو سو مچ عامر سجاد صاحب، آپ نے جوائن کیا، پروگرام میں تشریف لائے. فاطمی صاحب کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ نے بھی پروگرام میں کے لیے وقت نکالا. آج ہم نے ڈسکشن کی جس کے اندر SIFC کے پوٹینشیل کے حوالے سے ہم نے ڈیٹیل ڈسکشن کی، جس میں AKD کا بھی یہی کہنا تھا کہ آنے والے دن بہت زیادہ بہتر ہوں گے. ہمیں آپٹمسٹک رہنا ہے، ڈی مورلائز نہیں ہونا، کیونکہ ہم ڈی مورلائز ہوتے ہیں تو ایز اے نیشن یہ ہماری ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ کمی ہے جس کو ہمیں پورا کرنے کی ضرورت ہے. دیٹس اٹ. اسی نوٹ پہ پروگرام کو وائنڈ اپ کریں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.